मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इधर मूसा अलैहिस्सलाम है, किस कदर गुर्बत में, किस कदर हालत में, फिरौन के महल में खौफ की हालत में पले बड़े हैं कि अभी कत्ल कर सकता है, कल कत्ल, क्योंकि बनी इसराइल के थे ना। फिरौन को पता चल गया था मैंने महल में जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है वो हमारी कौम का नहीं है, बल्कि वो किसका है, वो बनी इसराइल का है। हर वक्त डर था कि कत्ल कर दें। और इसी असना में मूसा अलैहिस्सलाम से काम क्या हो गया, गलती से बंदा मर गया। मशहूर वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का एक शख्स जो था वो फिरौनी से लड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौनी को थप्पड़ मारा इस नीयत से कि लड़ाई छुड़वाऊं मैं। पाकिस्तान में तो आपको बहुत तजर्बा होगा ना, यहाँ तो पुलिस आके 1 घंटा तमीज से अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ती है, फिर वज़ाइफ पढ़ती है, उसके बाद समझाती है। पाकिस्तान में इतना टाइम लोगों के पास नहीं। पाकिस्तान में कोई काम कर रहा है, 2 थप्पड़ लगाओ, इंसान का बच्चा बन के कर देगा। अगर समझाने बैठ गए तो क़यामत तक समझाते रहोगे, समझ में बात नहीं है। या पुलिस ये करती है, आती है, जो रिपोर्ट है जो देख रहे हैं, समझाएगी मोहब्बत से दोनों को, तमीज़ से रहो भाई, तुम जापान में आओ, तुम छांगा मांगा में या चीचा वतनी में या कराची लाहौर में थोड़ी हो तुम इस वक्त। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ लगाया था किब्ती को लड़ाई छुड़वाने के लिए। वो इतना पावरफुल थप्पड़ था, पैगंबरों में जिस्मानी ताकत बहुत होती है, वो मरी गया। एक और टेंशन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सर पे, केस बन गया कत्ल का। तो वहां से निकले, मदियन गए और मदियन में अकेले वहां जाके बकरियां चराई हैं 10 साल। तो आप क्या समझते हैं? और बकरियां भी अपनी नहीं थी, मुलाजमत पे किसी और की बकरियां चराई, उजरत पे, तनख्वाह पे, दिहाड़ी या तनख्वाह जो भी। तो आप क्या समझते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिहाड़ी तनख्वाह से जायदादें बना ली होंगी, हैं भाई? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को भी इल्म नहीं था कि अल्लाह मुझे कितना बड़ा मकाम देने वाला है। और मुकाबले में है फिरौन, जिसके पास मिस्र जैसे तहजीब याफ्ता कंट्री की हुकूमत, बहुत मुहज़्ज़ब मुल्क समझा जाता था मिस्र उस वक्त। आज तक मिस्र की तहजीब जिंदा है, कायम है। और आपको पता है, मेरे एक डेंटिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मिस्र में लाशें निकली हैं ना, जो बॉडीज हैं मिस्रियों की 4-4 हज़ार साल पुरानी, इनके दांतों में डॉक्टरों ने जब तहकीक की है तो पता चला ये लोग रूट केनाल किया करते थे दांत अगर खराब हो जाए। रूट केनाल कितना मुश्किल काम है। इनके पास ऐसे डॉक्टर थे जो दांत खराब हो जाए तो क्या करेंगे, जड़ों में सोने की तारें घुसी हुई होती थी, यानी दांत अगर खराब हो जाता। तो ये मेडिकल साइंस ने भी बड़ी तरक्की की थी, इतने फारिग नहीं थे जितने हम लोग समझते हैं। वरना भाई दांत निकाल के लगा देना रूट केनाल करके आपको, और हम जिसको तजर्बा है, मुझे तो तजर्बा है ना, किस कदर मुश्किल काम है ये। तो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्कीन 10 साल बकरियां चरा के वापस आ रहे हैं। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को भेज किसके पास रहा है? उस फिरौन के पास जो तरक्की की इंतहा को पहुंचा हुआ था। दौलत, इज्जत, शोहरत व फिरऔन ज़िल औताद, जिसकी सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ चुके थे, इतनी मजबूत रियासत थी। लेकिन क्या था, फिरौन के पास जब ये हुकूमत और दौलत आई है तो उसकी खोपड़ी ऊपर की, उसकी सेटिंग क्या हो गई, आउट। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी है ना, हमेशा गुर्बत के ताने देता था। अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन, लोगों बताओ मैं बेहतर हूं या ये जो एक गुलाम कौम में पैदा हुए हैं। हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये मेरे महल में नहरें बहती हैं। आज बड़े से बड़े बंगले में क्या स्विमिंग पूल बना लेगा ना, नहरें अब भी नहीं होती। उस वक्त फिरौन के पास जो महल थे उसमें चश्मों का रास्ता फिरौन के महल से गुजर के जाया करता था। कहते हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये नहरें हैं जो मेरे महल में से बहती हैं। और मूसा के पास तो ना सोने का कंगन, ना कुछ भी नहीं है मूसा के पास। अम अना खैरुन, ये इस बात की दलील है कि मूसा से बेहतर कौन है। बोले ना यार आप लोग तो बिल्कुल चुप, बिल्कुल माहौल ही नहीं है। मूसा से बेहतर कौन है? मैं हूं, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी घड़ी, आईफोन, मेरी तनख्वाह, बहरिया टाउन, ये सारी बातें हमसे पहले फिरौन
یہ کر چکا, یہ منجن بک چکا ہے بہت پہلے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کی نہیں. ایک دفعہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ فرعون تیری گاڑی تو میری گاڑی دے, کہیں بھی نہیں ہے. تھی نہیں, کچھ سواری نہیں تھی اس زمانے کی گاڑی, جو بھی گدھا ہی تھا اس زمانے میں, گھوڑا ہوگا, اونٹ ہوگا, شاہی سواری ہوگی. وہ کہہ رہے ہادہ الانہار تجری من تحتی, یہ میرا محل ہے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. حضرت موسیٰ نے جواب میں نہیں کہا کہ تو کبھی میرے علاقے میں آ تو دیکھ میرا گھر کیسا ہے, کیونکہ موسیٰ کو معلوم تھا کلیم اللہ کو کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں, کوئی جھگی بھی نہیں ہوگی. زندگی 10 سال بکریاں چرانے میں گزر گئی بھائی, اتنی مشکل سے تو رشتہ ہوا ہے وہاں پہ, اور 10 سال بکریاں چرا کے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کی نظر میں شادی کی, نکاح کی کتنی ویلیو ہے. 10 سال کلیم اللہ نے بکریاں چلائی ہیں کہ رشتہ مل جائے گا اس بہانے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے فرعون کے مقابلے میں؟ فرعون جب کہتا ہے یہ محلات اور یہ نہریں, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کیا کہ یہ میرا گھر, کوئی پیش کیا کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے کیا باتیں کر رہا ہوں, تو اپنے قصے لے کے بیٹھ رہا ہے, یہ میرا محل اور یہ میری حکومت اور یہ میرا دبدبہ اور یہ میری سواری اور یہ میرا گھوڑا اور یہ میری خادم. حضرت موسیٰ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا, کوئی خادم نہیں تھا. یہ وہ سائیڈ ایفیکٹ تھے جو دولت نے جس کی بیس پہ فرعون کی کھوپڑی کو کیا کر دیا, اس کی سیٹنگ خراب کر دی. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ موسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں اور ان کے پیغمبر ہونے پر اللہ نے بہت سے دلائل قائم کر دیے ہیں, لیکن وہ دلائل میں غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جیسے آج نہیں تیار لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرنے کے لیے. کتنا بڑا دعویٰ کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, ارسلت الی کافۃ للناس بشیرا. ایک یتیم پیغمبر جس کی ولادت سے پہلے باپ فوت ہو چکے ہوں, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, مکہ کے ایک گاؤں, یعنی ایک گاؤں زدہ شہر تھا وہ, وہاں پیدا ہوئے ہوں اور ایجوکیشن سے دور قوم, وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہوں, اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, اور ساری دنیا کے سارے انسان جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ دعویٰ یا تو کوئی دیوانہ کر سکتا ہے یا وہی کر سکتا ہے جو واقعی اللہ کا پیغمبر ہو. اتنا بڑا دعویٰ یا تو 100% جھوٹ ہے, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, اور اگر سچا ہے تو یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے, اس سے بڑا دعویٰ اس دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا ہو کہ جب تک مجھے فالو نہیں کرو گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دعویٰ کہاں کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسی سرزمین میں جہاں 4 آدمی بھی آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں, بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہ علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں. علوم نبوت جو ہے نا, نبی کے جو علوم ہے نا, نبی کی جو باتیں ہیں, یہی آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل. اتنا کانفیڈنس ہو نہیں سکتا کسی جھوٹے پیغمبر میں, ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں تم مکہ تو دور کی بات, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے, کالے گورے, مرد عورت, غلام مالک, جاپان والے, فرانس والے, امریکہ والے, سویڈن والے, ڈنمارک والے, پاکستان والے, انڈیا والے, بنگلہ دیش والے, ساری دنیا کے سارے انسانوں کی نجات صرف اور صرف اس پیغام میں ہے جو میں لے کر آیا ہوں. آپ بتاؤ اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں کسی نے کیا ہوگا؟ کوئی اسکالر یہ دعویٰ کر سکتا ہے, بہت ہی پڑھا لکھا سائنسدان ہو؟ یہ دعویٰ تو نہ آئنسٹائن نے کیا, نہ نیوٹن نے کیا. کوئی دنیا میں ایسا فلاسفر پروفیسر نہیں گزرا ہوگا جو اتنا بڑا دعویٰ. ہاں وہی کرے گا جس کی دماغ کیا ہو جائے گا, پاگل گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں, ہنستے ہیں, ہم کہتے ہیں پاگل ہے بھائی, جانے دو اس کو. جیسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا ہیروئن جی. ایک ہیروئن جی سے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں. جب پیتے ہیں تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کہاں ہیں. جب تم پیتے ہو تو پی کے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم زمین پہ نہیں ہیں, ہم کہاں ہیں؟ چاند پہ. چاند پہ تو نیل آرمسٹرانگ گیا تھا نا, تو وہ تو کتنی محنت کے بعد گیا تھا نا چاند پہ.
بہت اربوں خربوں روپے لگے تھے اور ٹریننگ تھی اور اس کی پڑھائی تھی وغیرہ وغیرہ کے بعد پہنچا تھا نا وہ. تو ہمارے یہاں جو ہیروئنچی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیروئن پی کے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ڈائریکٹ چاند. تو کسی ہیروئنچی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم پینے کے بعد چاند پہ پہنچتے ہو. اس نے کہا سنا کی کیا بات ہے, ابھی کہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں میں, ابھی میں جو انٹرویو دے رہا ہوں کہاں بیٹھ کے دے رہا ہوں, چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں میں. تو اب دیکھو آپ کو ہنسی آئی اس بات پہ, کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ یا تو نیل آرم اسٹرانگ کر سکتا ہے یا کوئی ہیروئنچی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بڑے بڑے دعوے یا تو کوئی بہت سمجھدار کرے گا جو سچا ہوگا, یا کوئی ایک نمبر کا جھوٹا ہوگا. ہاں درمیانے درجے کے جو دعوے ہیں نا وہ کبھی صحیح لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی غلط لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پاگل نہیں ہوتے. جیسے ایمانداری کے دعوے, بھائی مجھے جو پیسے دو گے میں 1-1 روپیہ واپس کروں گا, اس کے بعد جب لیے تو اس کے بعد آج تک واپس نہیں کیے. لیکن پاگل نہیں ہے, عقل مند ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے بڑے بہت بڑے دعوے, بہت ہی بڑے دعوے, یا تو یہ وہ کر سکتا ہے جو واقعی سچ بول رہا ہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے دعوے پہ لوگ ہنسیں گے, یا وہ کر سکتا ہے جس کا اوپر کی کھوپڑی صحیح کام نہ کر رہی. اب یہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیوی جاپانی ہے اور میں اس کو آپ کے بیان سمجھاتا ہوں, وہ بڑی ہستی ہے بیان میں, لیکن کچھ چیزوں کا ترجمہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک لفظ ہے کھوپڑی. کہہ رہے ہیں جب میں کھوپڑی کا ترجمہ جیپنیز میں سر سے کرتا ہوں تو وہ بات بنتی نہیں ہے. تو کچھ اردو کے لفظ ہیں وہ کسی زبان میں کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ, جیسے پنجابی میں کچھ گالیاں ایسی ہیں کہ ان کا ترجمہ کر کے گالی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. یہاں کسی جاپانی سے پڑھا ہوا کسی پنجابی بھائی کا, وہ کہتے ہیں اس نے اس کو کوئی والدہ اور سسٹر کی گالیاں دینا شروع کر دی, تو جاپانی نے اس کا ترجمہ پوچھا کہ کیا مطلب ہے. تو اس نے کہا بھائی, پھر جاپانی نے بولا بھائی غلطی میری ہے تو میری سسٹر کو برا بلا کیوں کہہ رہے ہو تم. اس کی سمجھ میں نہیں آئی نہیں رہا تھا, کہہ رہے میری سسٹر تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہے, اس کا تو کوئی لینا نہیں. اس کو بہت مشکل ہو گیا سنبھالنا جو ہے نا. تو اتنے بڑے بڑے دعوے وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو سچا ہو یا اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ارسلت الی کافۃ للناس, ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے مجھے میسنجر بنا کے بھیجا ہے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ مجنون ہیں, دیوانے ہیں. کسی نے کہا شاعری, شاعروں میں مبالغہ بہت ہوتا ہے نا, شاعر لوگ آپ کو پتہ ہے ایک اکثر, سارے نہیں, اکثر پھیکو ہوتے ہیں, ایسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, چاند سے میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا. 5 روپے 50 روپے کا بیلنس ڈالنے کے پیسے محبوبہ کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتے. باتیں کیا کریں گے, آسمان سے تمہارے لیے ستارے توڑ کے لاؤں گا. تو محبوبہ کہتی ہے, وہ متاثر ہو جاتی ہے محبوبہ, حالانکہ وہ محبوبہ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے, اس کو چاہیے تو 50 روپے کا بیلنس ڈال دے, ستارے میں اس سے خود خرید لوں گی. بڑے بڑے دعوے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے تھے؟ کبھی کہتے تھے دیوانے, کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں. جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کسی بھی دیوانے کو کوئی بھی سمجھدار آدمی فالو نہیں کرتا. کسی پاگل کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ کچھ, ہمارے یہاں تو ایسے بہت ہیں الحمدللہ, ایسے پاگل ہیں جن کو بڑے بڑے سمجھدار لوگ فالو کر رہے ہیں, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے.